دعوت دے رہا ہوں ملک پاکستان کی عظیم شخصیت بحرالمصائب سردار خان وسیم العباس بلوچ آف لالیاں، ان کی آمد سے پہلے اعلانات سماعت فرما لیں۔ 7-8 اپریل 2 بجے دوپہر بمقام بھنگیالی مجلس اعزاز برپا ہو رہی ہے۔ سردار خان وسیم العباس بلوچ، بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ، سید عمران حیدر کاظمی، ملک منصر مہدی کے علاوہ اور بھی ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے۔ 7-8 اپریل 2 بجے دوپہر سے شام تک مجلس اعزاز برپا ہوگی۔ تمام احباب سے شرکت کی پرزور استدعا ہے۔ 25 رجب المرجب 8 بجے صبح سے شام تک بمقام پکھیالہ بس سٹاپ لبان والا تحصیل مرید کے ضلع شیخوپورہ میں مجلس اعزاز برپا ہوگی۔ تمام احباب سے شرکت کی پرزور استدعا ہے۔ 14 اگست 2018 امام بارگاہ ایوان زینب سلام اللہ علیہ ٹھوکر نیاز بیگ میں سالانہ مجلس اعزاز زیر تمام خاک پائے در بطول حاجی زوار راجہ فقیر حسین کربلائی مرحوم کے زیر تمام برپا ہو رہی ہے۔ تمام احباب سے شرکت کی پرزور استدعا ہے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے محسن بہت ہی پیارا پڑھنے والے آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت سردار وسیم العباس بلوچ آف لالیاں، ان کے فوراً بعد جناب محترم اجاز حسین شاہ صاحب، اجاز حسین چوٹی زرعی، ان کے بعد قاری القصائد فخر الذاکرین جناب ذاکر غلام عباس رتن رونق افروز ممبر ہوں گے۔ بواز بلندر صلوات۔ اچھا وکفا باللہ شاہدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ التماس دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارزق التوا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا رحمان میرا رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے سمیع و بصیر اللہ، اے علی و عظیم اللہ، اے اول و اے آخر اللہ، اے ظاہر و اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے بھی خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ، اے صاحب الزمان دے بھی محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین تے رحمت بڑا لا اللہ۔ اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جوف کعبہ چ نازل کرنا لا اللہ۔ اے مومن دی قبر علی علیہ السلام دی کرسی لواونا لا اللہ۔ اے سولی تے میسم تمار نو سکون عطا کرنا لا اللہ۔ امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرما، الہی بقیت اللہ دے ظہور اجتاجیل فرما، سر اللہ دے ظہور اجتاجیل فرما، میرا اللہ سر اللہ العظم دے ظہور اجتاجیل فرما، میرا رحمان رحیم اللہ منتقم امام دے ظہور اجتاجیل فرما، وارث بقی دے ظہور اجتاجیل فرما، وارث قرآن دے ظہور اجتاجیل فرما، وارث اسلام دے ظہور اجتاجیل فرما، کامل کفر و طغیان دے ظہور اجتاجیل فرما، دافع الظلم والعدوان دے ظہور اجتاجیل فرما،
الہی وقت امام علیہ السلام دی معرفت نصیب فرما، امام عصر دا قرب نصیب فرما، اپنے مولا واسطے دعا منگن دی توفیق عطا فرما، اور رحمان رحیم اللہ موت تو پہلے شہنشاہ دا دیدار نصیب فرما۔ میرا اللہ ذکر عزا تیری بارگاہ پیش خدمت ہے، میرا اللہ تیری شان عزت بزرگی مطابق اس دا جو بھی جتنا بھی اجر بن دے باو سید مادی شوران دے خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال اس درج فرما، انہاں دے ذمے کو کبیرہ صغیرہ گناہ بھی تو معاف فرما کے اعلیٰ علیین اس جگہ عطا فرما۔ کوئی مومن مومنہ مجلس ازاج مریض ہے تو الہی شفاء کلی عطا فرما، کوئی بھی اولاد ہے تو سہل اولاد عطا فرما، بڑے مقروض ان قرض ادا فرما، سارے امین اکھنا الہی اپنی عزت واسطے ان لوگوں کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما، مشہد قوم دی زیارت نصیب فرما، سامرہ دی زیارت نصیب فرما، کاظمین دی زیارت نصیب فرما، نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما، بالخصوص مکہ و مدینہ دی زیارت نصیب فرما، اور بالخصوص ملک شام فاتح شام دا سلام نصیب فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ صلوات قبولیت دعا اللہم۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں۔ جزاک اللہ، میری مرضی ہے کہ امام عصر علیہ السلام دا ہی تذکرہ کیتا جاؤ۔ صبح صبح تسی اپنے گھراں چوں سفر کر کے بسم اللہ مجلس پاک دی زینت بنے تو توانے صف ماتم تے بہن واسطے جڑا سفر کرنا پیا مولا تن اس دا اجر دے سی، تو تسی ان مجلس سے پہنچے ہو تو میں صرف ایک جملہ اپنے شہنشاہ دی عزت دا پڑھ کے اس امام دی عزت دا پڑھنا چاہنا جس امام دی وجہ تو آڈے اور میرے ساہ پہ چل دے۔ اگر سانس دا نظام ہے، سانس زندگی ہے تو قائم ہے۔ محترم سامعین، اگر کوئی ویکھنا چاہے کہ کوئی اللہ دی حجت زمین تے ہے یا نہیں تو کسی بھی چمن چلا جاوے، اگر ویکھنا چاہے کہ اللہ دی کوئی حجت دنیا تے ہے یا نہیں، اگر گلاب وچ خوشبو ہے تو اللہ دی حجت ہے، اگر زمین سبزہ اگا رہی ہے تو اللہ دی حجت ہے، اگر بارش برس رہی ہے تو اللہ دی حجت ہے، اگر ہوا چل رہی ہے تو اللہ دی حجت ہے۔ میرے محترم سامعین، یاد رکھنا امام عصر علیہ السلام جدو ظہور کرسن بیت اللہ دی چھت تے، تو بیت اللہ دی چھت تے ظہور کرن تو بعد وہ 313 میرے شہنشاہ دے نال ہو سن، وہ 313 جیسا نہ کوئی شجاع ہو سی، نہ کوئی بہادر ہو سی، نہ کوئی عالم ہو سی، نہ کوئی انہاں دے جیسا ذہین ہو سی۔ محترم سامعین، ایسے 313 میرے شہنشاہ دے نال ہو سن، اور یاد رکھنا امام عصر علیہ السلام بیت اللہ دی چھت کھڑ کے اپنا ہاتھ بلند کر کے کہسن، یا ایھا الناس، لوگو ھذا ید اللہ، یہ اللہ کا خدا پر زندگی دراز فرما۔ جتنا تقوی اپنے مولا نال بولنا تار کسے اتنا ہی ہے، جتنا کوئی تڑپ رہا ہے مولا واسطے، جتنا کوئی مولا نو یاد کردہ ہے، جتنی کوئی چھک کے دل لے، تمہیں کسی زحمت نہیں دینی بے کون کتنا بولے، لفظ آکھنا میرا حق ہے، تائید کرنا قبول کرنا تو وصف۔ محترم سامعین، تو امام زمانہ علیہ السلام مکہ تو نکل سن، مدینہ دے حالات مکہ نالوں بھی بدتر ہو سن، پھر مولا مدینہ چاسن، مدینہ بھی مکہ دی طرح گورنر مقرر کر کے پھر میرے مولا ویسن عراق، جدو عراق ویسن پھر عراق تو میرے شہنشاہ تیاری کر سن فلسطین پہنچن، بیت المقدس پہنچن۔ جدو بیت المقدس لشکر قائم پہنچ سی تو 2.5 لاکھ دا لشکر
اور میرے مولا دے ہمراہ ہو سی۔ بسم اللہ۔ 2.5 لاکھ دا لشکر بقیت اللہ العظم علیہ السلام دے نال ہو سی، انشاءاللہ اس لشکر تسی بھی ہو سو تو میں بھی ہو سا۔ میرے محترم سامعین، ظہر دی نماز دا وقت ہو سی، بیت المقدس دے سے نچ کھڑ کے ایک مؤذن قائم اذان دے سی، اذان دے من تو بعد 2.5 لاکھ دا لشکر وضو وچ مصروف ہو سی، توجہ چاہنا صفحہ وچ رہیاں ہو سن، ہر کوئی اس انتظار چو سی کہ نماز دا ٹائم ہے، مولا دے پیچھے نماز پڑھ دیا، ہر کوئی نماز دی تیاری چو سی، لیکن قائم آل محمد سورج دی اکھ پا کے ویکھ رہے ہو سے نہیں نہ سمجھے، ہر دا کم نہیں سورج دی اکھ چک پاوے، ہر دا کم نہیں سورج دی اکھ چک پاوے، تو مسلسل بادشاہ دی نگاہ سورج تے لگی ہو سی، تو 2.5 لاکھ دا لشکر بھی تھوڑے تھوڑے کر کے سارے مولا دے نال سورج والے پاس سے ویکھ سے، تو ہر کوئی یہ کہسی کہ نماز دا وقت ہو گیا ہے، 2.5 لاکھ دا لشکر تیار ہے، تو ہر کسی دے نگاہ بقیت اللہ العظم علیہ السلام دے نال سورج والے پاس سے ہو سی، اور امام علیہ السلام دے چہرے تے خوشی آسی، رونق آسی، چونکہ سورج دے سنٹر چو ایک کھڑکی بن سی، او کھڑکی کھل سی تا عیسیٰ علیہ السلام سامنے آنے سی۔ سن لو توجہ چاہنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو باہر آسن بے غلام جدو باہر آسن بادشاہ تو زلفان دے وچوں پانی ڈھاندا پہ ہو سی، اور ایک رستہ بن سی سورج تو بیت المقدس تک۔ انہیں سوال کرو کہ پانی کی میں ڈھاندا پہ ہو سی، تو سائنس نے بھی اس دی تائید کر دیتی ہے کہ اللہ نے سورج دے سنٹرچ برف جمع رکھی ہے، سورج دے سنٹرچ اللہ نے برف جمائی ہوئی ہے، یعنی کوئی کلیہ سمجھ جا رہے یا نہیں آ رہا، بھئی پوری دنیا جلا رہے ہے تے اپنا سینہ ٹھنڈا رکھے ہویا سی۔ ہون سمجھ آئیے کہ ماتمی چوک کھلو کے جو ماتم کر دے اپنا سینہ ٹھنڈا کر دے، یزیدیت میں جلا ہاتھ محتاج نہ ہوئے کسی نظر، خدا زندگی دراز فرما دے۔ محترم سامعین یاد رکھنا، اس رستے تو جناب اس رستے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زینہ بزینہ اتر دے بیت المقدس سے چاہسن، ہن 2 حصے ہیں لشکر قائم تقسیم ہو سی، توجہ لشکر دے سنٹرچ اور سامنے بقیت اللہ العظم کھلوتے ہو سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام کرسن علیہ السلام تے، جتنی محبت ہے اپنے شہنشاہ نال اتنی تائی چاہنا محترم سامعین، تو یاد رکھنا آ کے گلے لے سے۔ ہن نماز دی مکمل تیاری ہو چکی ہے، مسلح وچے ہو سے، ہن دوویں معصوم دوویں حجت خدا، ہن لشکر کیسی کہ اگے کون کھلوے اور پیچھے کون کھلوے، تو محترم سامعین 2 ہی تو قومن جڑی کسی دے انتظار چن، یا عیسائی انتظار چن جو عیسیٰ آ جاوے، یا علی ولی اللہ لے انتظار چن جو قائم آ جاوے، 2 میں عبادت جاری رکھو، اپنے پکاری رکھو، جدہ آ گئے تو پتہ لگ ویسی اگے کیڑا کھلوندہ ہے پیچھے کیڑا کھلوندہ ہے۔ آہا مرحبا مرحبا۔ تو میں حیدری آلی، بھائی ٹائم بہت تھوڑا ہے جناب، جل جلالہ ربی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الاجل الاجل، سب بولو الاجل 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 الاجل، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، مردہ آباد مردہ آباد، بے شمار بے شمار صدقہ بے شک حیدری، مولا زندگی دراز فرماوے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 حجت خدا، 2 معصوم،
ماں بھی بطول. تو آؤ ذرا فقہ تو پوچھئے کہ جدوں دو عالم ایک پائے دے کسے مقام تے اکٹھے ہو جاویں اور فیصلہ نہ ہو رہا ہوئے کہ اگے کیڑا کھلوے اور پچھے کیڑا کھلوے تو فقہ کیا آکھ دی اس بارے وچ پوری توجہ چاہنی. محترم سامعین اگر دو عالم ایک پائے دے اکٹھے ہو جاویں اور فیصلہ نہ ہو رہا ہوئے کہ اگے کون کھلوے اور پچھے کون کھلوے تو فقہ آکھ رہی ہے سب تو پہلے ویکھیا ویسی کہ دوواں وچوں علم قرآن اچ بلند کون ہے. سلام جناب جڑے بولے ہو امید نہیں لیکن بہت آسن تائید فرمائی. علم قرآن اچ بلند تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تو زبان ہی عبرانی ہے. قرآن صادر ہوئے دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچوں. صادق و امین ہون دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے زبان جو قرآن آ رہے اس سے جو حدیث آ رہی. لیکن یہ صداقت ہے نبیان دے سلطان دی کہ بادشاہ نے فرمایا اے قرآن ہے تو اے حدیث ہے. پھر سمجھو اے قرآن ہے اور اے حدیث ہے یعنی ساری زندگی یا قرآن بول لیں یا حدیث بول لیں. اور یاد رکھنا زبان ایک کو جس جو صادر ہو رہے ہیں قرآن حکیم بھی اور حدیث بھی زبان ایک ہے. لیکن یاد رکھے یہ زبان کدی ایسا جوف کعبچ علی دے دہن چ ویکھی کدی یہ زبان امام حسن علیہ السلام دے دہن چ ویکھی اور پھر آقا امام حسین علیہ السلام دے دہن امامت چ ویکھی اور پھر اسی طرح کردے 255 ہجری سا مرہ دی سرزمین یہ زبان پھر بقیت اللہ العظم علیہ السلام دے دانے عصمت چویکھی. تو علم قرآن بھی امام زمانہ بلند. فقہ دی اگر دو میں عالم علم قرآن بھی برابر ہوئیں علم قرآن بھی برابر ہو. علماء نے امام ہتھاں تے رکھ کے دعا فرمائیے انہاں نتیجیاں تے جڑے تواڈے حوالے کر رہے ہیں. اگر علم قرآن برابر ہوئیں تو پھر اے ویکھو کہ علم الحدیث بلند کون ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بظاہر تبہ کہ کول کوئی حدیث سنی نہیں اور امام زمانہ یارہ پشتا تو حدیث بخاری کدوں لکھی گئی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے دور صحیح بخاری لکھی گئی ہے تو صحیح بخاری نہیں تا حدیث ہائی. تو محترم سامعین یاد رکھنا تو حدیث یعنی یارہ پشتا تو حدیث دا پرچم بلند کی تو علم حدیث بھی قائم بلند. فقہ دی اگر دو عالم علم قرآن بھی برابر ہومن اور علم حدیث بھی برابر ہومن تو پھر اے ویکھو کہ علم الکلام بلند کون ہے. ہر بندہ بولے نہ بولے ارمان ہی نہیں ہر خریدار ہی نہیں بولے ہو جندہ بولن تیری ذات نو چنگا لگ دو ہوئے جس ٹائٹل نہ پڑھے ہوئے ایک خطبہ پڑھے ہوئے نو بندہ ضرور میرے نال بولے. یاد رکھا ہے علم الکلام تو عیسیٰ بھی کوئی مثال مل دی نہیں لیکن یاد رکھا ہے قائم دے دادے دے کلام دا نا نہج البلاغہ ہے. جس ایک خطبہ پڑھے ہیں بولے نیاز حسین ٹائٹل آلے نال میری گل نہیں جس نہج البلاغہ دا ٹائٹل یاد کیتا ہو. ذرا پڑھو جوانو ذرا 5-10 منٹ دیو تو صحیح نہج البلاغہ دو نہج الاسرار نو دیو نہج الفساد نو دیو پھر پتہ لگے کہ شیعت کس بلندی دا نام. اگر علم الکلام بھی برابر ہوئیں تو پھر کیا کریے یعنی علم القرآن برابر علم حدیث برابر علم الکلام بھی اگر دو عالم برابر ہوئیں تو پھر فقہ نے جڑا فیصلہ دیتا ہے سبحان اللہ. پھر فقہ دی پھر اے ویکھو کہ دو ہمیں چو شجرہ کس دا بلند ہے. آئے کون سمجھے جوانیاں نصیب ہو گئے میں تو زور نہیں پا رہا جتنا دل آ کے بولنا. پھر اے ویکھو کہ دو ہمیں چو شجرہ کس دا بلند ہے. تو محترم سامعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ بغیر باپ دے بھیجیا اور یاد رکھنا امام حسن عسکری حیبت الہیہ تو لے کے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک اور پھر انہاں دے تو لے کے جناب عبد المطلب تک اور انہاں جناب عبد مناف تک اور پھر شجرہ بلند ہے. تو معلوم ہویا کہ شجرے بچ بھی قائم عیسیٰ نال بلند ہیں. جنہی آئی تو بعد میں فقہ دے دائرے بچ مسئلہ حل کر کے جا رہے ہیں کہ قائم ہر لحاظ نال اگے ہو سن اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہو سن جبکہ رشتے دے لحاظ نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اسحاقی نسل چویں تو نانا بھی ہیں
حضرت قائم آل محمد علیہ السلام دے، لیکن اتھے رشتہ نہیں ویکھیا ویندا، اتھے تقوی ویکھیا ویندا ہے۔ میرا اللہ تعالی دا شالا حق ادا ہو جاوے، اگر علم قرآن اچ برابر دو عالم، اگر علم حدیث اچ برابر دو عالم، اگر علم الکلام دو عالم برابر، اور اگر دوویں عالم شجرے وچ بھی برابر ہوویں، تو پھر فقہ دیے پھر دوواں چوئے دیکھو کہ دوواں چو زیادہ خوبصورت کون ہے۔ جزاک اللہ، ایسا نعرہ مالک راضی ہو میں حیدری۔ سمجھے جناب؟ تو حضرت جزاک اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حسن یوسف دے وارث، اور قائم آل محمد علیہ السلام میں حسن مصطفیٰ دے وارث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیں بھلا کیا مقابلہ جمال مصطفیٰ نال حسن یوسف دا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ چکرن تے جبین رسالت پسینہ نمودار ہو جاوے تو قطرے عرش تے ڈھمن، تو اللہ انہاں پسینے دے قطرے چو زوی شب بنائیں دے۔ ابراہیم، یحییٰ، زکریا، خدا زندگی دراز فرماوے، جیڑا خون پسینے دا فرق سمجھ دے بھئیو تائی دا حق ادا کر دا جاوے۔ میرے شیعہ سنی بھائیو یاد رکھائے، آؤ ذرا بیت المقدس سے کھلو کے نگاہ کرو، جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پسینہ اتنا سونا ہے، اللہ جانے اس دا خون قائم کتنا سونا ہے۔ اگے ہونے باروے امام بقیت اللہ العظم صاحب العصر والزمان، امین ذوالفقار، امین مرتجز، محترم سامین وارث کربلا، وارث شہداء، وارث کائنات، محترم سامین اگے ہونے باروے امام مسئلہ فقہ دے دائرے حل کر کے جا رہے ہیں۔ پیچھے ہونے حضرت عیسیٰ، لیکن عام نبی ہے، عام نبی نہیں ہے، صاحب شریعت، صاحب امت، صاحب کلمہ، اولی العزم رسول اور ماں بطول، اتنے مراتب دے باوجود اگے حسن باروے امام، پیچھے 2.5 لاکھ دا لشکر، اور پیچھے حسن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے صاحبان ولایت با جماعت نماز دا مراج کر دیو۔ تسی تائید فرمائے سو جدو حالت نماز بندہ جماعت حالت سجدہ میں جاوے، اگلے نمازی دے ہوندن قدم اور پچھلے دے ہوندن سر، قائم دے قدم، عیسیٰ دا سر اٹھا کے بولنا جڑا تڑپ رہے۔ شب جمعہ مجلس جا رہی ہے، مولا دی کچاری ہے، تو مولا ویکھنا ہے کہ پڑھنا لیا پڑھیا کی اور سننا لیا سنیا کی۔ اس لمحے نو سامنے رکھ کے نتیجہ دے من لگا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے پوترے دے قدم اور اولی العظم رسول دا سر۔ تو حلالی ایک جملہ اکڑا چاہنا، جیس علی دے پوترے دے پیچھے اولی العظم رسول پڑھے نماز والی، آپ شرابیاں پیچھے کھلو کے نماز پڑھے۔ بابا جی خدا تاری عبادت قبول و منظور فرمائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مہربانی جی، خدا زندہ و سلامت۔ اور جس وقت بادشاہ کربلا محلہ حسین، تو کربلا دی سرحد تے لشکر کھلوتا اسی، اور محترم سامعین وحید خراسانی اعلان کر کے کیسی ہوشیار حبیب ابن مظاہر آ رہے زمانے رجت، تو پھر ایک صدا بلند اسی ہوشیار اونو محمد آ رہے، اور ایک باری سارے جری کم ویسن جدہ اعلان کرنا لکھے سی خبردار بالفضل العباس آ رہے۔ امام زمانہ علیہ السلام ابو الفضل العباس علیہ السلام دے گل چبائیں پیسن امیدارین قربان کر دے وہاں تے داڑی تے بوسا دے کے فرمے سن ذوالفقار چاہو تے ہون پچھو کیویں بازار گڑائی او میں صدقہ ہو جاؤں، او میں صدقہ ہو جاؤں، امیدارین قربان کر دے میں لکوری آکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا۔ جوانوں انشاءاللہ آئندہ آمان علی شروع تو میرا تو نظریہ رہے بے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ قوم نون، کوئی نہ کوئی ایسا تھوڑی ارادہ کافی مجلسہ ادب تے بھی پڑھیاں ویسے اور فضائل دے کچھ نوے مراتب اور نوے نظام جتنی دنیا ممبر دے خلاف کوئی اکٹھی ہو رہی ہے تو سن چاہیے کہ اپنے اپنے طور تے ہر صاحب ممبر اسی حفاظت کریے ممبر دی بھی اور سامعین دی بھی۔
تاکہ شیعت ایک معیار دا نام ہے محترم سامعین، تاکہ کوئی ساڑھے تے انگلی نہ اٹھا سکے، اسی کوئی ایسا کام کریے ہی نہیں۔ تو مجلسہ جاؤ تو کچھ چھوڑ کے جاؤ اور کچھ لے کے جاؤ۔ تو انشاءاللہ میں تسی بالکل اپنی جگہ سکون نال، کوئی بندہ مصائب وچ اٹھے نہیں، میں سکون نال 2 وین کرنے، تسی جیڑی جیڑی جا تے بیٹھے ہو نا، بس مکان اس نو دے آئے جیڑا آج بھی خون رو رہے ہیں۔ بقیت اللہ العظم علیہ، آج صبح فجر علیہ کوئی شاید کوئی مصائب وچ رویا ہوئے، لیکن امام آج بھی صبح خون ہی روئے اسے۔ تو اللہ دے رازاں چو ایک راز ہے قبر سیدہ، پتہ کوئی نہیں بادشاہ علی ابن ابی طالب کتھے چھپائیے زارا۔ سلام ہے بھائی، سلام ہے، دفنائے نہیں چھپائے نہیں۔ اور راز آشکار ہو سی جدو بقیت اللہ العظم علیہ السلام دا ظہور ہو سی، اور دور لشکر قائم ہو سی، اور میرے مولا خون رون دے اور قدم بقدم ٹر دے اس مقام تے آسین، اور زمین پھٹ سی، آسمان دی مخلوق بھی رو سی، جدہ قبر چون تیرے میرے نبی دی زخمی تھی، قبر دی دیواروں تے ہاتھ رکھے ہو، بڑے دردالے لوگ بیٹھے ہو، انشاءاللہ پڑھ لو وہاں تسی برداشت کر لو۔ جدہ ڈاڈی سامنے آسن نا تو بقیت اللہ العظم قدمہ تطلا کے کہسن ہیں دادی آنکھیں تو پہلے اس تو پوچھاں جس دروازہ جلایا، شرما کے نہ ہائے کرے ہیں دادی آنکھوں تو پہلے اس تو پوچھاں جس دادے علی دے گالے چرسیہ پائیا، پہلے اس تو پوچھاں جس محسن شہید کیتا تو تڑپ سن جناب سیدہ، پرانا جے بندے ضرور پڑھنا چاہنا، قائم دی داڑی تے بوسہ دے کے فرمے سن جے آ گیا ہے چند عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے، سارے ان ماتم کر لے سو کیڑی حسرت، بی بی رو کے کیسن کوئی محمل بھیج کے شام دے پاسے، میں کو دھی زینب منگوا دے، اب ماں کے آکھنا چاندے اور رو کے کیسن ساڑھا سانجا دکھ دربار دا ہے، مرحبا آ درد ونڈاوے ماں دے، آلیہ نو آکھو ماں پہ یاد یہ آج کوئی نہیں سانو مارن والا، مرحبا مرحبا اجرکم ابا عبداللہ۔ عبیدارین قربان کر دے، انشاءاللہ اپنے کسی غم میں تسی ہائے نہ کرو۔ رومان آلیو اتنی ستائیاں گئیاں، بھرا مارے گئے، بھتریجے مارے گئے، ایک روایت تے دوین کرن لگا، ہاتھ پسے گردن جدہ ٹوری ہے نا بھرامان دی لاشاں دے کول گزرن، میری مخدومہ تڑپین تے رو کے فرمیندن، پئی علی دے پتران دیا لاشاں تے نگاہ، رو کے فرمیندن کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں۔ او میں صدقے ہوں، انشاءاللہ اپنے کی سگم میں جائے، مضمون دا وقت نہیں، میں ایک روایت تے دوین کرنا چاہنا۔ رومان آلیو جدہ آئیے نا کوفہ دے بازار اے ذہن اچھ رکھے آئے 42 43 یا 45 میل دا سفر آئی، جڑی مغرب دی نماز لے پہنچین، پتہ نہیں کیویں آئیاں حسین، پتہ نہیں کیویں ٹوریاں حسین، اور یاد رکھے آئیو کربلا تو کوفہ دا سفر ہے جدہ اٹھا مو گھوڑیاں نال بھجا ایو سفر جتے سادات 43 قضیہ رستے وچ ہوئے، امیدارین کو میں تائیں پہلا وین کرنے لگا تُسی مکان وستے تیار ہوں، عالمہ غیر معلمہ زین و ابیہا سر و ابیہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا دی نگاہ پہیے نا ترو کے پہیا دی سجاد چادرہ لہائین انہ رسیاں پوائین اوٹھو دیتے نے جنہاں ٹرن دی تمیز کوئی نہیں، سجاد میں چپ رہیاں پر ہون میرا اٹھ قدم نہ چیسی آؤ ایک نہ سامنے میرے ویر دے بڑھڑے صحابی حبیب ابن مظاہر الاسدی دا گھر رے بھامیں ضعیف آئی پر جان نثار کی تھی اس میرے غریب بھرات ہوں، فرمایا میری دھیاں دی اپنی قسمت حبیب دیاں دھیاں نو میں یتیمی دی مکان دینا چاہ دیا۔ بہت سونی توجہ کی تھی لے امام فرمیدن اما میں توڑے محمل میں پیادا، اما میں توڑے محمل دی مہار چکنا حبیب دے مکان دی چھت دے قریب لے وینا، اما تسی اس بازارے چ صحابی دیاں دیاں اسن گھارے چ اما اٹھ دی کانڈ تو بے کے دیو مکان ہائے کر کے روانا لو عالمہ غیر معلمہ سلام اللہ علیہ روایت کر دیں جدہ میرا اٹھ حبیب دے مکان دی چھت دے نال لگا
تو میں جاڑا صاحب نے اس روایت انہوں لکھیا جدہ نال لگا تو میری نگاہ پئی مکان دی چھت 5 سال دا قاسم ابن حبیب مکان دی چھت روندا پیا ہا باقی کوفیاں دے بال نچدے ودے ہن ایک لفظ آکھا چنگی آلیو کسے نو نہ روندا ویکھن علی علی دی تھی زینب بی بی آدی لال اجڑی مادہ سلام ہوئی صدقہ صدقہ رومانا لیا قاسم دی نگاہ پئیے مکان دی چھاتے 5 قدم پچھاٹے ہے پہلی بی بی دی تھی آئے سجیندے ہاتھ بدھے ہوئے آئے بی بی آدھی لال میرے نیڑے میں تیری ڈھیر ساری لگ دیاں وین سنے آئے جنہ مکان دیونی ہے بچہ ہاتھ بن گیا دے بی بی لگ دیوں ویا تن پہلے کڈائی تا ڈٹھا ہو ویا تیری ہائے نکلی ہے تڑپے نہ لیا ترو کے پیا دے نروا مینو پہلے کہیں نائی ڈٹھا مرحبا 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 خدا راضی ہوئے ایک منزل بلند کری آئے میری آلیہ زین فرمایا ہر کوئی خوش ہے تو مکان دی چھاتے روندہ کیوں ہے نکے نکے ہاتھ بان کے پیادہ عزت طالبی بی میرا بابا حبیب جڑا کربلا کان ڈریا مینو ہاں نلا کے آدھا قاسم لال یاد رکھی اللہ کہہ دیا دی دعا رد نہیں کردہ بی بی آدھی اچھا ویلال کوئی دعا کرا مینا ہے دس تیرے کان کرا یا تیریاں بھینا کان کرا نکے نکے ہاتھ بان کیا دے ساڑے کان نہیں ساڑے پیر کربلا آئے ہوئے بی بی آدھی علمال غازی کان کرا یا سہنے علی اکبر کان بچہ نکے نکے ہاتھ بان کیا دے کلا نہیں انہیا بھینا نار مرحبا مرحبا خدا تو نشداجر دے میں تو دعا دے سکنا آواز آندے کلا نہیں انہیا بھینا نار رومانا لیو آلیہ سلام اللہ علیہ فرمایا اچھا لال اگر میں دعا کرنی ہے ویڑے چٹور جا جا کے اپنی اماں نوا گھک ویری مکان دی چھاتے بھین مکان دے ویڑا یہی چونگی امر سا دعا لیو وین یو جے پچا لیا اللہ دے دے بعد ولیا بچے دا گرے بان چاکائی والا چکاکائی ہاتھ کم دے نواز نہیں نکل دا بی بی آدھی ہے ویلال ماں نہ ہوائی ہے نکے نکے آت بان کے آدھے اماں پہ یادی ہے میں آمہا پر میں پردہ دارا پردے دا نام آیا حبیب دے سیر تو سانگ چھوٹ گئی ہے پتر دے کولا کے آدھے اماں نواک پردے نواک لا رول زینب گئی ویچ جنگلہ دے کو سا گئے سوی رجوانے پایا گال ویچ رسیا میرا اللہ مجلس عزا قبول فرما امام زمانہ